میرے انتہائی قابل عزت و احترام اساتذہ کرام، علماء کرام جو تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کے اساتذہ، عزیز طلبہ، خاص طور پہ ہمارے انتہائی مشفق، محسن، مہربان ادارے میں بار بار تشریف لا کر ہمارے طلباء سے، اساتذہ سے گفتگو فرمانے والے ہمارے آج کے بھی وہی مہمان حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، میں آپ تمام احباب کو اپنے ادارے بیت النور کے اندر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی طلبہ اور اساتذہ آپ کے زیارت سے بھی مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ جتنے خوبصورت انداز سے نظریاتی اور فکری ایک ذہن سازی کرتے ہیں اور ایک فکری سوچ دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز طلبہ اور ہم علماء سارے کے سارے جو یہاں موجود ہیں اساتذہ کی شکل میں ہیں، چھوٹے طلبہ بھی ہیں، بڑے درجات کے طلبہ بھی ہیں، سارے ہی انشاءاللہ تعالی العزیز اس کو غور سے سنیں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ہماری جو طالبات کی برانچ ہے انشاءاللہ تعالی العزیز وہاں پر بھی آن لائن جا رہی ہوگی۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم ادارہ بیت النور تعلیم کا ادارہ بھی ہے اور تربیت کا ادارہ بھی ہے، اور اب بلکہ ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بیت النور کا ادارہ تعلیم اور تربیت کی بجائے تربیت اور تعلیم کا ادارہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر طلباء جو موجود ہوں، جتنے اساتذہ موجود ہوں، ان کے سامنے تربیت اولین ہدف ہو اور تعلیم اس کے ساتھ جڑی ہوئی جزو لا ينفک ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی بھی مرحلے پر آپ کی نظروں سے، اساتذہ کی نظروں سے، انتظامیہ کی نظروں سے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اوجھل ہو جائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ تعلیم کی کمی انسان کی پوری ہو جایا کرتی ہے زندگی میں، لیکن تربیت کی کمی اگر باقی رہ جائے تو اس کا پورا ہونا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرات بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ طلباء کی تعداد بڑی محدود ہے، لیکن اس محدود طلباء کی تعداد میں ہم ایک ایک طالب علم کو فوکس کرنا، ایک ایک طالب علم کو ہدف بنا کر محنت کرنا اور ایک ایک طالب علم کی صلاحیتوں کو نکھارنا، اس کے لیے غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، عملی اقدامات بھی اٹھاتے ہیں۔ اکابر کا ہمارے سامنے آنا، ان کی زیارت کو کرنا، ان کی صحبت جو آج ابھی آپ کو میسر آ رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کا انتظام کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ انہی اکابر سے سنا کہ انسان تعلیم بھی صحبت سے حاصل کرتا ہے اور تربیت کا تو زیادہ حصہ ہے ہی صحبت سے تعلق رکھتا۔ تو یہ آج آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، اس مجلس کو، اس محفل کو، اس سارے کے سارے انتظام اور اہتمام کو آپ لوگ اگر اس نظر سے دیکھیں گے کہ مجھ ایک ایک طالب علم اور اساتذہ جو موجود ہیں، ایک ایک استاد کے لیے گویا یہ انفرادی حیثیت سے اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ موقع جو اللہ ہمیں یہاں عطا فرما رہے ہیں، شاید اس کے علاوہ بڑی محنت مشقت کے ساتھ حاصل کیا جاتا تو انشاءاللہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں بات کو سننے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں علامہ زاہد الراشدی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ اب وہ اپنے خیالات سے اور اپنے خطاب سے اور اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بیت النور میں
مختلف اوقات پہ حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، آپ حضرات سے گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مولانا عثمان آفاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ملاقات کا اور گفتگو کو موقع پیدا کر لیتے ہیں۔ آج بھی حاضری ہوئی ہے تو مشورہ یہ ہوا کہ ایک گفتگو میری آپ کی چل رہی ہے ترتیب سے، اسی کا ایک حصہ عرض کروں گا۔ یاد ہو تو میں نے آپ کے سامنے انسانی حقوق کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، غالباً 2 نشستیں ہوئی تھی 2 موضوعات پر کہ انسانی حقوق کیا ہے، آج کی دنیا کا موقف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے۔ تھوڑی سی پچھلی بات دہرا دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آگے کیا چل رہا ہے، پھر آج کے موضوع پہ بات کروں گا۔ پہلی بات میں نے آپ سے تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ انسانی حقوق ہمارا موضوع بھی ہے اور آج کی دنیا کا موضوع بھی ہے۔ قرآن پاک نے بھی انسانی حقوق بیان کیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانی حقوق بیان کیے، ہمارے اسلام کے فقہی نظام میں بھی حقوق ہی حقوق ہیں، اور آج کا ماحول بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ لیکن 2-3 فرق میں نے عرض کیے تھے۔ پہلا فرق یہ عرض کیا تھا کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، صرف انسانی حقوق کی نہیں کرتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتے ہیں۔ جوہری فرق کیا ہے کہ ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ حقوق اللہ۔ اگر ساتھ رہنے والوں کا حق ہے تو پیدا کرنے والے کا حق بھی ہے، اس کا حق پہلے۔ اس پر میں نے 1-2 آیتوں کا حوالہ دیا تھا، 1-2-3 حدیثوں کا حوالہ دیا تھا۔ آیت دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے حقوق کی بات بے شمار جگہ کی ہے اور مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، وہ میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ دل میں آ گئی آج کنہیں؟ پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ کس کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ میں صرف یاد دینے کے لیے تفصیل کروں گا تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ جب بات یاد آ گئی کہ ایک حق، پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اور باقی 9 حق کس کے ہیں؟ بندوں۔ یہ میں نے صرف ایک آیت آپ کو سامنے عرض کی ہے۔ حدیث میں صرف ایک پہلی گفتگو ہم نے اس موضوع پہ کی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج کی دنیا اللہ کو بھول گئی ہے، اللہ بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی حق ہے یا نہیں، اس کا بھی کوئی ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں۔ آج کی دنیا اللہ کو بالکل بھول گئی ہے اور بندوں کے حقوق یاد ہے کہ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے حقوق ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ یہ آج دنیا اس مقام پہ پہنچ گئی۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی، پہلی گفتگو کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ دوسری نشست میں نے آپ سے بات کی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد قرآن پاک نے بیان کیے۔ حق کا شعور آج کی دنیا کہتی ہے، مغرب کہتا ہے، ویسٹ کہتا ہے کہ حق کا شعور ہم نے پیدا کیا ہے کہ میرا حق ہے، مجھے لینا چاہیے۔ مزدوروں میں، کسانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، یہ چلڈرن رائٹس ہیں، یہ ویمن رائٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ جناب لیبر رائٹس ہیں، یہ مختلف طبقات میں شعور ہم نے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا غلط کہتے ہیں آپ، حق یہ میرا حق ہے، میں نے لینا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اس پر 2-3 واقعات میں نے عرض کیے تھے دور نبوی کے، ایک دہرا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
مجلس لگی ہوئی ہے، حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عباس، بچے 13-14 سال کا بچہ ہے، دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف بیٹھے ہوئے صدیق اکبر اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پانی پیش کیا، پیالے میں پانی پیا، 2-3 گھونٹ بچ گئے یا بچا لیا، اب وہ کسی کو دینے ہیں، ضابطے کے مطابق کس کا حق بنتا ہے؟ الایمن فالایمن، حضور کا جی ادھر دینے کو چاہ رہا ہے، بخاری کی روایت۔ وہ جو بچا ہوا پانی ہے 2 گھونٹ 3 گھونٹ، حق کس کا بنتا ہے؟ لائے والے کا۔ جی کدھر جا رہا ہے؟ وہ بچہ ہے ادھر، خسر بزرگوار بیٹھے ہوئے، خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے، جی ادھر چاہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، عبداللہ اگر اجازت دو تو پانی ادھر دے دو۔ عبداللہ بھی عبداللہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا تبرک ہے، میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتا، آپ کا بچا ہوا پانی ہے، میرا حق ہے، میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتا۔ بخاری کے روایت کا لفظ یہ ہے فَتَّلَّهُ فِي يَدِي، حضور نے پانی دیا نہیں، لیب پھاڑ، غصے سے دیا ہے، اس کو تھمایا ہے، پکڑایا نہیں، تھمایا ہے، لیکن دیا اسی کو ہے جس کا حق ہے۔ اور اس بچے کو پتہ ہے کہ میں اگر اجازت نہیں دوں گا تو میرا حق کسی دوسرے کو منتقل ہو نہیں سکتا۔ یہ اسلام نے حقوق کا شعور بھی کسے دیا ہے؟ میں نے 2-3 واقعات ان میں سے ایک یاد دہانی کرائی ہے، اسی بات سمجھ آ گئی۔ تو 2 فرق آج بیان کر، دیکھیں قرآن پاک نے جہاں بھی بات کیا نا، آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آت ذی القربى کیا آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مسافر کو جو دیتے اس کا حق ہے، مسکین کو جو دیتے تمہارا احسان نہیں ہے اس کا کیا ہے؟ حق ہے، قریبی رشتہ داروں کو جو دیتے وہ اس کا کیا ہے؟ حق ہے، حق دو اس کو۔ اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، نہ قرآن پاک نے نہ حدیث نے، کہ حق لو، حق دو۔ اور آج کا فلسفہ، پہلا سبق تمہارا یہ حق ہے، وصول کرو۔ سب سارے حق دینے پر آئیں گے تو کیا معاملہ ہوگا، اور سارے حق لینے پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی اس پر میں نے حق لینا ہے تو کیا صورت جو سکت ہے، لنگا مشتی۔ اور جب سب دینے پہ آ جائے گی تو مجھ پر یہ فلاں کا حق ہے، میں نے دینا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر سارے حق دینے پہ آ جائے کسی کا حق رہ جائے گا اور جھگڑا، اور سارے حق لینے پر آ جائے تو سب کو مل جائے گا نہیں، اور جھگڑا یہ ایک بڑا جوہری فرق ہے۔ اسلام حق دینے کی بات کرتا ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم آت ذی القربى حقہ والمسکین۔ دو بھائی، یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ رشتہ دار کا حق ہے، یہ مسکین کا حق ہے، بلکہ کتنی نفیس بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے ہمارا راستے میں مت بیٹھا کرو بھائی، راستوں میں مت بیٹھا کرو، گزرگاہ ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی نے کیا، مالا بدھ، یہ تو مالا بدھ ہے، راستے میں بیٹھا کیا ہے؟ مولا بدھ بنو ہے، کوئی چارہ اس کے بغیر بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کرے؟ ہم ملنے کے لیے آیا، گھر میں جگہ نہیں ہے، باہر گلی میں کھڑا ہونا پڑے گا، بات مالا نام کچھ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے بھائی، فات و طریقہ حق ہوگا۔ اگر راستے میں بیٹھنا مجبوری ہے نا تو راستے کا حق ادا کرو۔ کس کا حق؟
راستے کا بندوں کا تو ہے ہی، جانوروں کا بھی ہے، اینٹوں کا بھی ہے۔ راستہ کس سے ہے؟ سیمنٹ سے، اینٹوں سے۔ فاتو طریق حق ہو یا رسول ما حق الطریق، رسول راستے کا حق کیا ہے؟ غض البصر، کف الاذی، رد السلام۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو ہٹا دو، کیلے کا چھلکا پڑا ہے تو ہٹا دو۔ کوئی تم تو دیکھ رہے ہو کوئی یوں کر کے بھی گزرتا ہے، جائے گا بیچارہ۔ کوئی روڑا چینٹ پڑی ہے تو کیا کرو، راستے سے ہٹا دو، نظر نہیں پڑے گی، ٹھوکر لگ جائے گی۔ اور سلام کا جواب دو، کوئی سلام کرے سلام کا جواب دو۔ اور ٹانگ جھانک نہیں کرو، غض البصر، گاڑی چی رکھو، کون آ رہا ہے کون جا رہی ہے، یہ نہیں کرو۔ یہ میں حق کس کا ہے؟ اور راستے کا حق تم پر ہے۔ میں بنیادی بات کیا کر رہا ہوں کہ اسلام حق دینے کی بات کرتا ہے، آج کا فلسفہ حق لینے کی بات کرتا ہے۔ الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق دینے پر سارے آ جائے، حق کسی کا رکتا نہیں ہے، اور بڑی محبت پیار کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور حق لینے پہ سب آ جائیں تو سب کو ملتے نہیں ہیں، لڑائی مفت میں ہوتی ہے۔ اور آج دنیا میں حقوق کے نام پر ہیومن رائٹس فلسفے نے جو دھما چوکڑی مچا رکھی ہے وہ اسی وجہ سے۔ تیسری بات، اب میرا چوتھی بات ہوگی یا پانچویں ہوگی، اتھارٹی کون ہے؟ آج کے دور میں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ حق، یہ حق اس کا ہے، یہ نہیں ہے، اتھارٹی کون ہے؟ بڑی بنیادی سمجھنے کی بات ہے۔ میرے ذمہ حقوق ہے، اور حقوق کا تعین بھی میں نے خود کرنا ہے، یہ انصاف کی بات ہے۔ مجھ پر حقوق ہے، حقوق کا تعین بھی کس نے کرنا ہے؟ میں نے۔ کبھی انصاف کروں گا؟ جو جی چاہے گا حق مان لوں گا، جو جی چاہے گا نہیں مانوں گا۔ اچھا، آپ کا حق ہے مجھ پر، اور حق آپ نے طے کرنا ہے، کیا کریں گے آپ؟ یہ بھی حق ہے، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ حق کی اتھارٹی کو تیسری پارٹی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حق دینے والے نے فہرست طے کرنی ہے تو صحیح طے ہوگی، اور حق لینے والے نے طے کرنی ہے تو صحیح طے ہوگی۔ کوئی تیسری اتھارٹی تلاش کرے گا نا، آپ ہمارے حقوق طے کر دیں۔ اور تیسری اتھارٹی، سب سے بڑی اتھارٹی کون سی ہے؟ اللہ۔ اتھارٹی کون ہے؟ اور آج فیصلہ سوسائٹی طے کرے گی۔ آج کا فلسفہ کیا ہے؟ حقوق کون طے کرے گی؟ سوسائٹی طے کرے گی۔ اچھا، سوسائٹی فرد طے کرے تب سوسائٹی ہے، طبقہ طے کرے تب سوسائٹی ہے، پارلیمنٹ طے کرے تب سوسائٹی ہے، اکثریت طے کرے تب سوسائٹی ہے۔ ایک فرد طے کرے، انسان ہے نا، ایک طبقہ طے کر لے، وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ ایک قوم طے کر لے، اور پوری دنیا مل کے طے کر لے، انسان ہی ہے۔ کوئی ایسی اتھارٹی جس کے فیصلے کو چیلنج نہ کیا جا سکے، جس کے فیصلے کو کوئی انکار نہ کر سکے، اس ایسی اتھارٹی جس کے فیصلے کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اس اتھارٹی کے بغیر حقوق کی صحیح فہرست طے ہو جائے گی۔ وہ کون ہے؟ میں اس کی مثال ہے، آج دنیا کو کہاں دھوکہ لگا ہے، سوسائٹی طے کرے گی۔ آج دیکھیں، دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہم جنس پرست، مرد سے اور عورت سے اپنی جنس خواہش پوری کرے،
آج سے صرف 100 سال پہلے مغربی ملکوں میں بھی جرم تھا یہ. آج جرائم میں ہے یا حقوق میں؟ ہم جنس پرستی آج جرائم میں ہے یا حقوق میں؟ آج سے 200 سال پہلے چلتا گیا. انقلاب فرانس سے پہلے 300 سال کر لو جرائم میں تھا. آج بھی بائبل میں جرم لکھا ہوا ہے. آج بھی برطانیہ کے پرانے قوانین میں جرم لکھا ہوا ہے. گناہ ہے، جرم ہے، قابل سزا جرم ہے. آج حقوق میں ہے. ایک چیز 200 سال پہلے گناہوں میں اور جرائم میں شمار ہوتی تھی، وہ چیز آج حقوق میں شمار ہوتی ہے، سویلائزیشن کی علامت شمار ہوتی ہے. فیصلہ کس نے کیا ہے؟ سوسائٹی جو جی چاہے تو کرے گی. میری بات سمجھ آئی؟ حقوق کی فہرست تبدیل ہو گئی. میں نے یہ حوالہ دیا، میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ مجھے بہت دفعہ اتفاق ہوا، میں 17-18 دفعہ امریکہ گیا ہوں. امریکہ کا شہر ہے ٹورانٹو، وہاں میرے دوست رہتے ہیں. میں نے کہا یار کسی اچھے، میری عادت ہے یہ، میں کسی اچھے سے پادری سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ویو کیا ہے. میں معلوم کرتا رہتا ہوں اور خود میں جو ہے نا ڈائریکٹ سورس پہ یقین رکھتا ہوں. خود ملتا ہوں یہودی رہنماؤں سے بھی، عیسائی رہنماؤں سے بھی، یہ ہندو رہنما خود ملا ہوں. میں انٹرویو کیے ہیں، باتیں کی ہیں، کیا حال ہے اس کا مسئلے کا. ان دنوں میں کینیڈا کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ مرد کی مرد سے شادی قانون جائز ہے، میاں بیوی رجسٹر ہو سکتے ہیں. انہی دنوں میں لندن کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ مرد آپ نے شادی کر لی، ایک میاں بھی ایک بیوی، تو ہائی کورٹ نے جائز قرار دے دیا. لندن ہائی کورٹ نے جائز قرار دے دیا. اس میں نے تبصرہ لکھا، میں نے کہا آپ نے جائز تو قرار دے دیا ہے، یہ بھی طے کر رکھا کہ میاں کون ہے بیوی کون ہے. لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ شادی جائز ہے، میاں بیوی شمار ہوں گے. میں نے کہا یہ بھی طے کر دینا تھا جج صاحب کہ میاں کون ہے بیوی کون ہے. وہ نہیں طے کیا، لیکن کینیڈا کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی مرد شادی رجسٹر کروائیں یا عورت اپنی شادی رجسٹر کروائیں تو وہ قانونی شادی تسلیم ہوگی. اس پر ٹاٹا کے میں نے اپنے ساتھی سے کہا یار میں 2 چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک کسی اچھے سے پادری سے اس مسئلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا ویو کیا ہے. دوسرا ان کی سنڈے سروسز کیا ہے. اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ ہم تو جمعے دن اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. ہماری جمعہ سروسز ہیں یا نہیں؟ ان کی سنڈے سروسز کیا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کرتے کیا ہے. میں نے کہا کسی گھر میں جاؤں گا، 2-3 گھنٹے گزاروں گا، دیکھوں گا اتوار کو کیا کرتے ہیں. اور ایک لطیفہ درمیان میں ہو جائے. وہیں اٹلانٹا میں اس دوست کی بچی، اب تو خیر ماشاءاللہ خود بچوں والی ہے، اس زمانے میں مجھے کہتی ہے انکل آپ سنڈے تک ہمارے ساتھ رہیں گے. میں نے کہا کیوں؟ سنڈے کو ہم جمعہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھیں. گکھڑ کے ہمارے پڑوسی ہمارے ملے جو، انکل آپ سنڈے تک ہم ہمارے ساتھ رہیں گے. کہ کیوں کہ جی انکل سنڈے کو ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جمعہ پڑھیں. میں نے افتخار ہے کہ بیان دیا. کہتے اس بیچاری نے کیا کہنا ہے. ہم سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، کچھ پاکستانی فیملیاں ہیں ایک کمیونٹی ہال میں جمع ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، زور کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بڑا درس ہو جاتا ہے، یہ اس کو جمعہ سمجھتی ہے. اس کا کیا قصور غریب کا. لیکن خیر میں نے کہا میں سنڈے سروسز دیکھنا چاہتا ہوں. یا زبور کرتے ہیں وہ
موسیقی کے ساتھ اور رقص کے ساتھ. زبور داؤد علیہ السلام کی وہ ہے ہی گیتوں کی کتاب، نعتیہ کلام، حمدیہ کلام. نعتیہ زبور ساری کی ساری حمدیہ کلام اور شعری ماحول میں ہے. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے داؤدی سنا ہوا ہے. آواز اللہ پاک نے آواز بھی اور گلا بھی کیسا دیا تھا. وہ زبور پڑھتے تھے، پرندے فضا میں رک جایا کرتے، سمندر کے کنارے زبور پڑھتے تھے، زبور گاتے تھے، اور مچھلیاں سطح پر آ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر کہا تھا لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ تیرے گلے میں داؤد علیہ السلام کا گلا فٹ ہو گیا، بڑی سہولت تیری. خیر وہ یہ رقص کر کے اور یہ موسیقی کے ساتھ زبور گاتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں. دعا بھی ناچ گانا ہی ہوتا ہے. پادری صاحب فادر کیمبل ان کا نام تھا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نے سنا، سب کو باتیں کرنی میں نے. اچھا یہ بھی آپ لطیفہ ہی سمجھ لیں، ٹانگ ہر جگہ ڈال دیتا ہوں. انگریزی مجھے نہیں آتی، ترجمان سے کام چلاتا ہوں. اردو کے سوا کسی زبان میں بول نہیں سکتا. عربی آتی ہے لیکن بول نہیں سکتا، نہیں محاورہ. میں نے افتخار سے کیسے میں نے کہا فادر یہ کینیڈا کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی قانونی ہے، عورت کی عورت سے شادی کیا ہے قانونی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ گول بول. میں نے کہا حضرت فادر آپ بائبل کے نمائندے ہیں، بائبل کا موقف کیا ہے؟ وہ دستور میں یہ لکھا ہے، دستور کو جو نہیں مارو، مجھے پتا دستور تمہارا کیا ہے، مجھے وہ بائبل کیا کہتی ہے، اس عمل کو بائبل کیا کہتی ہے. وہ گول بول بات کر. میں نے کہا جیسس کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس عمل کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا موقف کیا ہے یہ بتاؤ. اس عمل کے بارے میں بائبل کا موقف کیا ہے؟ 4-5 دفعہ میں نے پوچھا. گول بول. دستور یہ کہتا ہے. میں نے کہا میں بھائی میں آپ سے بائبل کے نمائندے کے طور پہ، بائبل کے عالم کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، تمہارا موقف نہیں پوچھ رہا، بائبل کا موقف پوچھ رہا ہوں. اس عمل کو بائبل کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا بائبل تو کنڈم کرتی ہے، بائبل کو کنڈم کرتی ہے. میں نے کہا تم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی میں نے یہ بتایا کیا ہے جرم تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس جرم میں شہر صدوم پر لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر برسے، ڈیڈ سی اسی کی نشانی موجود ہے اس وقت. لیکن چونکہ سوسائٹی نے قبول کر لیا، فیصلے کی اتھارٹی کون ہے؟ سوسائٹی نے قبول کر لیا ہے، پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے، اس لیے اب اس کو جرم کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے پادری صاحب کو. بات سمجھ آئی؟ کیوں؟ فیصلے کی اتھارٹی کون ہے؟ سوسائٹی. ایک حوالہ اور دوں، یہ میں نے سارے ریکارڈ پر ہیں، میں نے سب لکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑتا. چرچ آف انگلینڈ، میں اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں. اتھارٹی کون ہے؟ جب اتھارٹی سوسائٹی کو قرار دیں گے تو نہ حلال قطعی ہے، نہ حرام قطعی ہے، نہ حق قطعی ہے، نہ ناقص قطعی ہے. سوسائٹی کل کوئی اور فیصلہ دے گی، آج کوئی اور فیصلہ دے گی، اور 20 سال کے بعد وہی فیصلہ بدل جائے گا. بدلتا نہیں بدلتا؟ ایک تو میں نے بدلا ہوا دکھایا نا، ایک اور. چرچ آف انگلینڈ کا ایک خط میں نے چھاپا تھا آج سے 30 سال پہلے. اس نے اپنے چرچ آف انگلینڈ کا مرکزی چرچ، انگلینڈ کی تمام شاخوں کو ہدایت دی کہ یار یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی 2-3 سال اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پھر شادی کرتے ہیں. یہ عام رواج ہے، ایک دوسرے کے واقف ہو جائیں پھر شادی کریں گے. اس وقت یہ تھا کہ یہ گناہ ہے، اس کو حوصلہ شکنی کی جائے. بڑے چرچ نے
اپنی شاخوں کو ہدایت کی کہ یہ عمل گناہ ہے، بائبل اسے گناہ کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو کیا کیا جائے؟ کنڈیم کیا جائے، اس کی حوصلہ سیکھنی کی جائے، یار یہ لوگوں کو منع کیا جائے، اللہ جائے ایسا نہ کریں۔ 25 سال بعد دوسرا خط ہے، ہم نے آپ کو یہ سرکولر بھیجا تھا کہ میاں مرد اور عورت کا شادی کے بغیر اکٹھے رہنا یہ گناہ ہے، جرم ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اب چونکہ ایسا کرنے والوں کا تناسب 55% سے بڑھ گیا ہے، اس لیے اب ہماری تازہ ہدایت یہ ہے کہ اس کو گناہ نہ کہا جائے، اس کو گناہ نہ کہا، یعنی گناہ کا فیصلہ، جرم کا فیصلہ یہ کس نے کرنا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں جناب، گناہ کا فیصلہ، جرم کا فیصلہ، حلال کا فیصلہ، حرام کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر جرم کو فہرست سے نکالنے کا اور حلال اور حرام کی فہرست بدلنے کا اور حقوق کی فہرست کا اگر کسی کو اختیار دیتے تو کس کو دیتے؟ پوری کائنات میں اگر کسی کو سوابدیدی اختیار دیتے کس کو دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حقدار تھا؟ اللہ رب العزت حضور سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اور اگلا جملہ تو میں ترجمہ کرتے تب تقیم مرضات ازواجک، ترجمہ کرنا پڑتا ہے لیکن میں تو نہیں گول کر جاتا ہوں۔ لما تحرم ما احل، ہم نے حلال کیا جناب، آپ کون ہے حرام کرنے والے؟ تب تقیم مرضات ازواج، قد فرض اللہ لکم تحلۃ، شاید کھائیں، آپ کو اس اختیار دیا کہ آپ شاید کو حرام کر دیں۔ یہ اگر اللہ کسی کو، جب رسول اللہ کو نہیں دیا تو اور کسی کو ہے؟ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اتھارٹی کون ہے؟ جائز ناجائز، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ نہیں ہے، ان معاملات میں اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کے سوا رسول اللہ اتھارٹی ہیں بطور رسول کے، رسول اللہ اتھارٹی ہیں کس کے؟ نمائندے، نمائندہ اتھارٹی ہوتا ہے، نمائندہ کس کی طرف سے کرتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، عدی بن حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حاتم تائی نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے، بیٹے کا نام تو عدی ہے، بیٹی کا نام کیا ہے؟ صفانہ، وہ جو ہم خطبہ کرام بیان کیا کرتے ہیں نا، خاتون آئی ننگے سر تھی، حضور نے سر پہ اپنی چادر دی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہاں کافر کی ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں نا، یہ صفانہ ہے، عدی حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ عدی یہ عیسائی تھے پہلے سارے، پورا قبیلہ عیسائی تھا، حاتم تائی بھی عیسائی ہو گئے تھے، عدی بھی عیسائی تھا، صفانہ بھی عیسائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں ایک بات کہی ہے، وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، قرآن پاک کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو تو رب بنایا ہی تھا، خداوند یسوع مسیح اپنے مولویوں پیروں کو بھی بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو تو خدا بنایا ہی تھا، اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور مشائخ کو، مولوی پیروں کو کیا بنا لیا تھا؟ ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا۔ یہ قرآن پاک نے عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، یہ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا ہے؟ ہم تو احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ نہیں کہتے تھے،
عزت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ حلال حرام کی اتھارٹی ان کو سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو حلال حرام کی اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کہ حلال حرام، حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کو حلال قرار دیتے، یہ اتھارٹی ان کے پاس تھی، یہ تو مانتے تھے۔ میں یہی ارباب منظور ہوں۔ حلال حرام جائز ناجائز کی اتھارٹی کسی کو ماننا یہ کیا ہے؟ ارباب من دون اللہ۔ اور آج بھی یہ اتھارٹی میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ اتھارٹی کون استعمال کر رہا ہے؟ چرچ آف انگلینڈ۔ جناب گناہ تھا اب نہیں رہا، حرام تھا اب نہیں روکے، یہ آج بھی ہے ارباب من دون اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے سوا کسی کو اتھارٹی بنانے کو شرک کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ تو میں نے کیا بات کی؟ حقوق کا تعین، جائز ناجائز کا تعین، حلال حرام کا تعین، اتھارٹی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہیں رسول کے طور پر۔ ایک سوال آپ کے سامنے آئے گا، اگر اور کوئی اتھارٹی نہیں تو فقہا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں فقہا کیا کرتے ہیں؟ ایک فقی کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، ایک مسئلے میں یا 20 مسئلوں میں؟ اس پہ بھی ایک لطیفہ سنا۔ میں عادت ہے لطیفہ بچوں سے لطیفے سے بات کرتا ہوں۔ ایک دفعہ یہاں پی سی میں، یہ آپ کے قریب ہی ہے، ایک سیمینار تھا بین الاقوامی، 11-12 ملکوں کے نمائندے تھے۔ موضوع یہ تھا کہ دنیا کی مارکیٹ میں حلال میٹ، ذبیحہ، اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ ذبیحہ کی مانگ، ذبیحہ ہم تو شرعی حکم کے طور پہ حرام سمجھتے ہیں نا، آج کی دنیا اس سائنسی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جانور ذبح ہو جائے صحیح طریقے سے تو اس کا دم مسفوح نکل جاتا ہے اور گوشت صاف ہو جاتا ہے، اور اگر ذبح نہ ہو تو دم مسفوح اندر جذب ہو جاتا ہے اور گوشت بھی زہرآلود ہو جاتا ہے۔ آج کی جدید سائنٹیفک تحقیق ہے، اس لیے ذبیحہ چاہیے۔ وہ ذبیحہ مانگتے ہیں اس حوالے سے، اور ذبیحہ کی گارنٹی مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بین الاقوامی مارکیٹ میں ذبیحہ ہے، یہ گارنٹی کون دے گا؟ حکومتیں سٹیمپ اور گارنٹی مانگتے ہیں، ہمیں مال دو خریدیں گے، گارنٹی بھی دو کہ ذبیحہ ہے۔ یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر یہاں کانفرنس تھی پی سی میں، 3-4 سال کی بات ہے، 13-14 ملک کا نمائندے، بنگلہ دیش بھی تھا، ترکی بھی تھا، ملیشیا بھی تھا، تھائی لینڈ بھی تھا، جنوبی افریقہ بھی تھا، ہم بھی تھے۔ سوال یہ ہے کہ حلال میٹ کی گارنٹی اور حلال میٹ کی سٹیمپ، یہ بین الاقوامی مارکیٹ کا مطالبہ ہے، کیسے فراہم کریں؟ اچھا مجھے بھی بلایا ہوا تھوڑا، ایک مجلس میں مجھے بھی گفتگو کا موقع دیا، اور آپ مجھے جانتے ہیں میں کوئی نہ کوئی کٹا کھول دیتا ہوں، میرا مزاج شروع سے کوئی نہ کوئی کٹا کھول دیتا ہوں۔ میں نے کٹا کھول دیا۔ اس مجلس کی صدارت کر رہے تھے انڈونیشیا کے سفیر، پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر محترم اس مجلس کی کیا کر رہے تھے؟ صدارت فرما رہے تھے۔ میں نے تقریر اردو میں ہی کی، وہ بین الاقوامی کانفرنس میں ترجمہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار بات یہ بہت اچھی بات ہے، شکر ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آج دنیا ذبیحہ مانگ رہی ہے، سائنسی بنیادوں پر مانگ رہی ہے، وہ مانگ تو رہے ہیں نا، اسلام کی سچائی کی دلیل ہے یہ۔ لیکن میری درخواست ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں حلال کی گارنٹی اور سٹیمپ فراہم کرنے سے پہلے آپس میں کوئی فارمولہ طے کر رہے ہیں۔ صدر محترم کا حلال حرام اور ہے، میرا حلال حرام اور ہے، یہ شافعی ہے، میں حنفی ہوں۔ کیوں جی ہے کہ نہیں مختلف؟ میں نے کہا آج کا دور سی فوڈ کا ہے۔ سی فوڈ جانتے ہیں؟ ان کے نزدیک پانی کی ہر چیز حلال ہے۔
اور میں حنفی ہوں، میرے نزدیک مچھلی کے سوا کوئی شاید جائز نہیں ہے۔ تو میں نے سوال یہ پیدا کر دیا کہ یار پہلے آپس میں فارمولہ طے کر لو، حلال حرام کے ایک متفقہ فارمولہ طے کرو، دنیا کو یہ تماشا نہ دکھانا کہ یہ پاکستانی حلال ہے اور یہ ریشی حلال ہے۔ پہلے آپس میں فارمولہ طے کرو، ان کے حلال حرام کا، اور چھوٹا سا لطیفہ اور کر دوں، شفافے کے نزدیک پانی کی ہر چیز کیا ہے؟ ہر چیز جائے حلال و طیب حلال ہے، اور شفافے رہتے کہاں ہیں؟ 30 کروڑ شافی پانی میں رہتے ہیں۔ انڈونیشیا بھی جزائر کا مجموعہ ہے، ملیشیا بھی جزائر کا مجموعہ ہے، سارے شافی ہیں۔ بمبئی سے آپ نکل جائے 32 کروڑ شفافے جزیروں میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کھاؤ پیو عیش کرو یار، یہ اپنے واقعہ ہے۔ خیر میں نے کہا یار تو آپس میں فارمولہ طے کر لو، دنیا کو تماشا نہ دکھانا یہ لاہور کا حلال ہے، جکارتا کا حلال ہے نا۔ اچھا خیر بات ہو گئی۔ صدر محترم نے جب خطاب فرمایا آخری صدارتی خطاب، ان کو میرا نام تو یاد نہیں تھا، یا میرے تو یہ کہ وہ مولوی صاحب نے جو بات کی وہ صحیح کہنا ہے، بار بار 3-4 دفعہ میرے سے اشارہ کیا انہوں نے، وہ مولوی صاحب جو بات کر رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات سنو ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ پہلے ایک فارمولے پہ طے کرو کہ حلال کس کو کہنا ہے کس کو کہنا ہے، یہ بات سمجھ آئی۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ حلال حرام کی بات میں کیا اتھارٹی کون؟ آج کس میں بات کی ہے؟ حقوق کے معاملے میں، جائز ناجائز کے معاملے میں۔ اگر سوسائٹی پہ چھوڑ دو گے تو سوسائٹی کبھی ایک بات پہ متفق نہیں رہے گی، خلاصہ بات کا کیا۔ لیکن ایک سوال کا جواب میں نے نہیں دیا، فقہا کیا کرتے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ فقہا کی اتھارٹی ثوابدیدی نہیں ہے، استنباطی ہے۔ سب سے بڑے امام کون ہیں ہمارے؟ وہ بھی کسی چیز کو حرام کہیں گے تو دلیل دینی پڑے گی، نہیں میں کہتا ہوں اس لیے حرام ہے، یہ کسی نبی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ائمہ کی بات ہم کیا کہہ کے مانتے ہیں؟ بہت سی باتیں امام صاحب ناجائز کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے، جائز ہے۔ فقہا کی اتھارٹی میں نے آپ کے لیے جواب دینا ضروری سمجھا کہ مغالطے کا شکار نہ ہو جائے۔ فقہا کی اتھارٹی ہے لیکن استدلالی، استنباطی۔ کوئی فقیہ کسی چیز کو حلال کہے گا اس کو دلیل لانی پڑے گی، کہاں سے؟ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، صحابہ سے۔ دلیل کے بغیر کسی فقیہ کی بات حلال حرام میں منع سنیں گے آپ؟ ثوابدیدی اتھارٹی کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس یہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ بہرحال میں نے آج یہ عرض کیا ہے کہ حقوق کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ ہو، ہمارا مغرب کا ایک بنیادی جھگڑا یہ ہے، وہ کہتے ہیں سوسائٹی اتھارٹی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کے نمائندے کے طور پر اللہ کا رسول، اللہ کے نمائندے کے طور پر اللہ کی کتاب۔ حلال حرام منصوص جو ہیں وہ جائز ناجائز اور حقوق، ان میں تبدیلی نہیں۔ ماں باپ کے جو حقوق تب تھے اب بھی وہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ 40-50 سال کے ہو جائیں اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑا ہو جا کر ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ ماں اور باپ 50 سال 55 سال کراس کر گئے، ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، اولڈ پیپل ہوم میں ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ حقوق میں سوسائٹی کے بدلنے سے حقوق میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو آج میں نے تیسرے نقطے پہ بات کی ہے کہ ان تمام معاملات میں ہمارے نزدیک اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب۔ سوسائٹی الٹی لٹک جائے وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من کل داء۔ مولا کریم ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کو اس امتحان میں آزمائش میں سرخرو فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، مواقع نصیب فرما، توفیق عطا فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، حمیت نصیب فرما۔
اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے ہمارے حکمران کو عملی اقدام کر سکیں۔ مولا کریم مہربانی فرما فضل فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك۔